الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، درمیان میں موسم کی مناسبت سے جو مہینہ چل رہا ہے اس کی مناسبت سے رجب کے کیا فضائل ہیں، کیا بدعات ہیں، ان کے بارے میں آپ نے پچھلے درس میں سنا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلے وار درس جو ہم نے شروع کیا قلبی عبادتیں، وہ عبادتیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ تو اس سے پہلے ہم ہفتوں میں دل سے تعلق رکھنے والی جو عبادتیں ہیں یا دل سے کی جانے والی جو عبادتیں ہیں یا دل کے جو اعمال ہیں ان کی اہمیت کس قدر ہے، باقی جسمانی اور مالی عبادتوں کے مقابلے میں یہ ہم آپ کے سامنے اہمیت کو واضح کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد دل کی عبادتوں میں یا دل کے اعمال میں سب سے اول نمبر پر جو چیز آئے گی وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اس کا بھی ایک اچھے خاصے انداز میں بیان ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد دل کے اعمال میں ایک بہت بڑا عمل، دل کی عبادتوں میں ایک بہت بڑی عبادت، وہ ہے نیت۔ اب یہ نیت بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹی سی بات نظر آتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی لگ بھگ 40-45 منٹ کا ایک مکمل درس ہو چکا ہے۔ آئیے دل کے اعمال میں ایک عمل ہے محبت۔ دل کے اعمال میں ایک عمل کیا ہے؟ محبت۔ اس کا آج کچھ ذکر سنتے ہیں اور وقت ساتھ دے گا تو انشاءاللہ کچھ اور دل کے اعمال کا بھی ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ لیکن موجودہ دور میں لفظ محبت اتنا بدنام اور اتنا برا ہو چکا ہے کہ لفظ محبت عمومی طور پر یوں ہی ذکر کیا جائے تو یہ ایک قلبی عبادت ہے۔ عبادت یہ تصور بہت کم لوگوں میں آتا ہے۔ حب، محبت، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، یا ایمان کی جو لذت اور اس کی جو مٹھاس، اس کی جو چاشنی ہے وہ ہم نہیں پا سکتے۔ تو ایمان سے جوڑ کر، عبادات سے اس کو جوڑ کر، جس قدر اہمیت قرآن و حدیث میں بیان کیا، اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، آج ان سب سے غافل ہیں بہت سارے لوگ۔ لفظ محبت تو فوراً لو جہاد، لو افیس اور محبت کی شادیاں، انگیجمنٹ، میرجز، ایسے خیالات میں اور ایک محدود معنی میں جو جنس اور شہوت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اس طرف انسان کی سوچ چلی جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید سورہ بقرہ کی اس آیت پر غور کیجئے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اب جس کا ایمان جتنا کمزور، جس کی محبت اس کے خالق حقیقی سے جتنا کمزور، تو یہی محبت باطل چیزوں سے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالآخر اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یہی جو میں نے آپ کو لفظ سنائے، ابھی آیت کا کچھ حصہ سنایا، اس سے آگے یعنی اس سے اوپر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ایسے شریک بنا دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لیکن جو حقیقی مومن ہے، سچے مومنین ہیں، ان کا کیا طرز عمل؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت سخت محبت کرتے ہیں۔ تو ایک ایمان والا جب مجرد بغیر کسی اضافت اور بغیر کسی ایڈیشنل اور دوسرے لفظ کے محبت کا لفظ سنے تو گندی طرف اس کی سوچ گئے بغیر اللہ کی محبت میں کس لیول میں ہوں، کتنی محبت اللہ کی میرے دل میں ہے، میں اپنی عبادتیں، اپنے کام، جو کچھ بھی اللہ کی محبت میں کس قدر کر رہا ہوں، اس طرف اپنی سوچ کو لے جانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو سب سے پہلے اللہ سے، پھر اس کے رسول سے، پھر اہل ایمان سے اسی ترتیب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ تو ایک مسلمان کو سب سے اول، سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ کس سے؟ اللہ سے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کے بعد اہل ایمان سے۔ اور جس کی محبت اسی ترتیب سے جس قدر زیادہ ہے، اسی قدر وہ ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس شخص میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ شخص ایمان کی چاشنی کو پالے گا، ایمان کے مٹھاس کو حاصل کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اب ایمان جو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اس کی مٹھاس کو ہم کیسے پائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں تو وہ ایمان کی لذت کو پالے گا۔ تو سب سے پہلے تو نبی نے یہ بات کہی، اس لیے ہمیں ماننا چاہیے۔ ہمارے اوپر اس کا تجربہ نہ بھی گزرا ہو تو ہمیں ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ نبی کی بات 100% صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بھی اس ایمان کی چاشنی کو پانے کے لیے وہ تین چیزیں جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں، ان کو اپنے اندر سمونے کی، لانے کی کوشش کریں تو ضرور انشاءاللہ ہم پائیں گے ایمان کی مٹھاس کو۔ اور ان دہریوں کی طرح سے، ان بے ایمانوں کی طرح سے گندی سوچ میں نہ پڑیں یہ کوئی میٹھا ہے، اس کا مٹھاس معلوم ہونے، اس کی چاشنی معلوم ہونے کے لیے نہ، جس کو ایمان کی چاشنی محسوس ہوگی وہ اللہ عز و جل کے احکام میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں آنے والے مصائب کو تحمل برداشت کرنے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ ہسٹری، تاریخ پسند کرتے ہیں اور ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت اور تاریخ کو پسند کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تو الرحیق المختوم کے اندر ایک بڑا پیارا مضمون ہے، بہت ہی پیارا مضمون ہے، اس کو پڑھ لیجئے کہ اس ہراول دستے ایمان لانے والے وہ اولین صحابہ کرام جن پر ظلم و ستم کے سارے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ان کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی، وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہوئے۔ تو کیسے، کیا چیزیں اس میں مؤثر تھیں؟ ذرا اس چند ہی صفحات پر مشتمل ہے، پڑھیں، واللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس شخص میں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو،
ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ ان میں پہلی چیز جس کے ذریعے ایمان کی مٹھاس، اس کی لذت ہمیں حاصل ہو، وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول باقی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کیا ہوں؟ ان دونوں کے علاوہ باقی ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ کسی بھی انسان سے اگر محبت کر رہے ہیں تو وہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ مس پارٹنر ہے، میری ڈیوٹی والا ہے، جاب میٹ ہے، وہ میرے ساتھ کام کرنے والا، میرے گاؤں کا، ارے اس پردیس میں کون ملنا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں، ہمارے پڑوس کے محلہ کا ہی، یہ سب تعلق داریاں نہیں۔ بنیادی کسی بھی انسان سے ایک مسلمان محبت کرے تو اس کی محبت کا معیار خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا اس کے لیے ہو۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ۔ وہ کفر میں واپس جانے کو، کفر میں واپس جانے کو، بے ایمانی کے راستے کو اختیار کرنے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آگ میں گرنا کوئی پسند کرتا ہے؟ ہاں؟ وہ محرم کے علاوے نہ دیکھیں آگ کے، وہ سب تو بناوٹی ہوتے ہیں۔ حقیقی عقل رکھنے والا انسان جو اس طرح کے بناوٹی مصنوعی کھیل اور ڈھونگ رچانے میں نہیں ہوتا، وہ آگ کی خطرناکی کو سمجھتا نہیں سمجھتا؟ سمجھتا ہے۔ اللہ نے ہر سینس رکھنے والے انسان کو اتنی سمجھ دی ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے، آگ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، تو وہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح کفر میں لوٹنے کو، بے ایمانی کی طرف آنے کو، بدعملی کی طرف آنے کو، نیکی کا کام کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ کے برائی میں آنے کو، نماز کی اہمیت معلوم ہونے کے بعد بے نمازی پن کو، فلموں کی لعنت اور فلموں کی گانے بجانے کی خباثت کو جاننے کے بعد پھر نہیں یار جب تک نہ سنے نیند نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ کم سے کم سونے سے پہلے ذرا کوئی سیریل فلم چالو نہ کر لو تو آنکھ نہیں لگتی، تو آپ کی لذت، آپ کے آنکھوں کا جو دل کا سکون کس میں آپ کو ہے؟ تو یہ آپ نے اپنی غلط فطرت بنائی ہے، لیکن اللہ جس نے بنایا اس نے جو ایمان کی چاشنی رکھی، ایمان کی محبت رکھی، وہ نیک کاموں میں، ایمان میں، اعمال صالحہ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں اس شخص کے پاس۔ نمبر 2، کسی بھی انسان سے محبت کرے تو کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے، اور کفر میں لوٹنے کو ویسا ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو وہ شخص کیا حاصل کرے گا؟ ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرے گا۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کبھی کبھی ہماری سوچ، ہماری سمجھنے کی جو سطح لیول ہے اتنی نیچے اور گر جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا کے لہو لعب میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی حدیثیں سیدھے سیدھے سنائی جائیں تو سمجھ میں نہیں آتی کچھ لوگوں کو۔ بعض دفعہ کچھ مثالیں بڑی مناسب رہتی ہیں۔ یہ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہونا، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونا، اس پر میں ایک مرتبہ شیخ محمد حسان حفظہ اللہ، جو بڑے ماشاء اللہ اچھے خطیب ہیں،
بیان کرنے کا بڑا اچھا انداز شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے شاگرد ان کا سن رہا تھا تو کیا پیاری مثال انہوں نے دی. کہا گھر میں آپ نوکری سے فارغ ہو کے آنے کے بعد رات کے وقت میں اپنے بستر پر گئے, سو گئے, بڑی گہری نیند میں ہے, رات میں 1-2 بجے کا وقت ہے, آپ کی اہلیہ جگاتی ہے, کہتی ہے ذرا ہمارے انداز میں, جی اٹھو جی, یہ دیکھو بچے کو کتنا بخار آ گیا, یہ دیکھو ایک دم جسم گرم ہے, اوپر جو چادر بچھائی گئی اوڑھی گئی وہ بھی ایک دم گرم ہے, اٹھو اٹھو. کیا کرتا ہے؟ بچے سے پیار ہے نہیں ہے, بچے سے محبت ہے نہیں ہے, تو اب کیا کرے گا؟ اس رات کے 2 بجے بھی کیوں نہ ہو, 99% تقریباً 100% یقین کہ اس رات 2 بجے کوئی ہاسپٹل کھلا نہیں رہے گا, ایمرجنسی میں بھی کوئی جلدی لے گا نہیں لے گا, لیکن اس کے باوجود جو کوشش اپنی اس کو کرنا ہے وہ کر نکلتا ہے, گاڑی چالو کرتا ہے, دواخانوں کے پیچھے گھومتا ہے, جو کھلا ہو اس کا پتہ کر کے وہاں اپنے بچے کو لے جاتا ہے. مان لے ایک آدھ گلوکوز چڑھا کر, کچھ دوائیاں دے کر اس کو رخصت کیا گیا. گھر آتے آتے تقریباً 3-3:30 کا وقت ہو گیا, کسی قدر بخار بھی اتر گیا بچے کا, اور پھر ایک مرتبہ وہ اپنی کمر سیدھی کر کے لیٹا ہی تھا کہ کیا ہو گیا؟ آنکھ لگ گئی, آنکھ لگ گئی. ابھی آدھا گھنٹہ نہ گزرا ہوگا کہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فجر کی اذان ہوئی, فجر کی اذان ہوئی. اب بیوی اٹھا رہی ہے, اٹھ جائیے اٹھ جائیے, اذان ہو گئی ہے. ارے رہنے دو, ویسے ہی نیند خراب ہو گئی, بعد میں اٹھ کے پڑھ لیں گے. محبت کس سے ہے؟ بچے سے یا اللہ سے؟ دونوں سے بھی ہونا چاہیے, لیکن اب یہ محبت کا امتحان ہے. بچے سے محبت تھی تو یہ بہانہ نہیں بنایا کہ اتنی رات میں ڈیوٹی سے تھکا چورا اور پوری طرح سے میں نیند کی کمی ویسے ہی ہے, کیا کروں, دیکھیں گے صبح اٹھنے کے بعد, یہ سب کہتا ہے نہیں. لیکن جب نماز کی باری آئی تو کیا ہے؟ اٹھنے کے بعد بھی پڑھ لیں گے, بعد میں بھی پڑھ لیں گے. تو یہ اللہ سے زیادہ محبت کی دلیل ہے. اب یہ ہم سب کے لیے امتحان ہے کہ ہم صبح فجر میں اٹھتے نہیں اٹھتے. کیا کریں گے؟ اللہ سے محبت کا ثبوت دیں گے. اللہ اکبر, اللہ سے محبت کا ثبوت دے کر فجر میں اٹھیں گے. پکی بات, انشاءاللہ اٹھیں گے. وعدہ کرو یارو, اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو, ہمت کرو. اگر یہ پوری طرح سے آپ کو کنفرم ہو کہ یہاں سے جا کے سونے تک 1-1.5 بج جائیں گے, اب اس کے بعد 2 ہی گھنٹے تو رہیں گے کہ 4 بجتے بجتے پھر اذان ہو جاتی ہے اور فجر کے بعد نیند نہیں آتی, اس لیے چلو اٹھ کے دکان جانے سے پہلے 9 بجے پڑھ لیتے ہیں. نہ میرے بھائی, یہ اللہ سے محبت کا ثبوت نہیں ہے. پلیز اس مسئلے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہونا. اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آئیے, محبت, اس کے بارے میں ہمارے سلف صالحین نے کتنی پیاری بات کہی, کتنا پیارا جملہ کہا, ذرا اس پر غور کریں. جب محبت کا درخت دل میں لگ جائے اور پھر اخلاص اور اتباع نبوی سے اس کی آبیاری ہو جائے, اس کی سیرابی ہو جائے, تو وہ طرح طرح کے پھل دیتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہر آن پھل آور ہوتا رہتا ہے. اللہ اکبر. جب محبت کا درخت یہاں اگ جائے دل میں, اور اس کی آبیاری کیسے ہو؟ اخلاص اور اتباع نبوی سے, تو پھر اعمال صالحہ کے بہترین پھل اس میں لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ہر آن ہر وقت اس میں پھل لگتے ہی رہتے ہیں. اور اس کو آپ دیکھنا ہو تو سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی جو مثال دی, اور دوسری جگہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. محبت کی 4 قسمیں علماء بتلاتے ہیں. ایک اللہ کی محبت,
یہ ایمان کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری اللہ کے لیے محبت کرنا، جیسا اس حدیث میں بھی آ گیا تھا، اور تیسرا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو محبت میں شریک کرنا، یہ حرام ہے۔ پہلا والا جو ہے نا، اللہ کی محبت، یہ واجب ہے، فرض ہے، اور اسی طرح جو دوسری محبت، اللہ کے لیے محبت کرنا کسی سے بھی، یہ بھی واجب ہے۔ اور تیسری جو محبت ہے کہ اللہ کی محبت میں کیا کرنا، کسی اور کو شریک کرنا۔ جیسے ہمارے بہت سارے بھائی اللہ کی محبت میں اولیاء کی محبت کو ملا دیتے ہیں، نبی کی محبت میں اماموں کی محبت شامل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ادھر اخلاص میں کمی ہو کر شرک میں چلے جاتے ہیں، اور ادھر اتباع میں کمی ہو کر ابتداع میں چلے جاتے ہیں، بدعت میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کی یہ تیسری محبت، یہ شرک کی اصل بنیاد ہوتی ہے، اور یہ حرام ہے۔ چوتھی محبت کی قسم یہ فطری ہے۔ یہ کیا ہے؟ فطری محبت ہے، اپنے والدین سے، اولاد سے، کھانے پینے کی چیزوں سے، گاڑی، گھر۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، وہ جو آیت ہے اس کے اندر۔ لیکن سے پہلے یہ جو فطری محبت ہے، یہ فطری محبت جائز ہے نہیں ہے؟ جائز ہے نہیں ہے؟ جائز ہے۔ اللہ ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے، فطری محبت کو ناجائز نہیں کہتا۔ فطری محبت جائز ہے، لیکن یہ فطری محبت واجبی لازمی محبت پر غالب اس طرح سے نہ آئے کہ اس کی محبت کے تقاضوں کو پورے کرنے میں رکاوٹ بنے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہی مثال لے سکتے ہیں، رات 2 بجے بیٹا بیمار ہوا تو لے کے چلے گئے، پھر اس کے بعد آ کر سو گئے تو فجر کی اذان ہو گئی۔ تو اس فطری محبت میں آپ نے کیا، بلکہ آپ اس میں حسن نیت رکھیں تو آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ گھر میں بیوی بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے تو وقت پر لے جانا، ان کا علاج کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا، اس میں آپ کے حسن نیت کے مطابق اجر ہے۔ گھر میں سے نکلنے سے لے کر آپ کی نیند کی قربانی پر آپ کو اجر ہے۔ جو کچھ محنت اس میں کر رہے ہیں، جو پیسہ لگا رہے ہیں، سب نیکی میں آپ کا لکھا جائے گا۔ بس حسن نیت کی ضرورت ہے، احتساب کی ضرورت ہے۔ لیکن اب اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اس واجبی محبت پر یہ فطری محبت ایسے غالب آ جائے کہ ہم اللہ کی محبت کے تقاضوں کو عمل میں لانے میں ان چیزوں کو رکاوٹ بنا لیں، تو پھر اس میں ہماری ہلاکت و تباہی اور بربادی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کیا خوب فرماتے ہیں، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ۔ فطری طور پر دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، ان سب چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن تم کیا کرو؟ زہد اختیار کرو، بے رغبتی اختیار کرو، اسی میں منہمک ہو کے نہ رہ جاؤ، اسی میں پوری طرح دل لگا کر نہ رہ جاؤ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ حالت نہ ہونے پائے۔ اگر دنیا سے اتنی ہی محبت کریں جس سے ہمارا گزارا ہو اور ہمارے واجبات میں کوئی کمی نہ ہو، تو یحبک اللہ، اللہ کی محبت تم کو نصیب ہوگی، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، بات کرتے جائیں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، ورنہ یہ جو محبت کے بارے میں سبق ہم نے ابھی شروع کیا، لگ بھگ 25 منٹ کا وقت اس میں لگ گیا، 2 منٹ میں بھی بیان کیا جا سکتا، لیکن کیا ہے، وہ اوپر سے ہی گزر جائے گا آج کا سبق یوں ہی۔ لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس 5 منٹ میں بیان کرنے والے، 2-4 منٹ میں الفاظ کی تیزی سے بیان کرنے والے، ان باتوں کو بھی کھول کھول کر، ایک ایک بات کو کبھی کبھی 2-2 4-4 بار دہرا کر اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ محبت بھی دل کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ ہمارے جسمانی، مالی، زبانی کئی ساری عبادتیں قبول ہونے کے لیے اس دل کی محبت، یہ دل کی عبادت، محبت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔
بات ذرا اور کھلے سمجھ میں آنے کے لیے میں مثال دوں آپ کو. بعض لوگ نماز کی ہی مثال لے لیں آپ، اس لیے کہ روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے اور بہت سے لوگ اس میں سستی برتتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک انسان نماز کے لیے آتا ہے، یا ایک انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، یا ایک انسان کسی نیکی کے کام میں آگے بڑھتا ہے، یا ایک انسان اپنے ماں باپ کی خدمت میں آگے آتا ہے، لیکن محبت کے ساتھ نہیں، اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے نہیں. تو میرے بھائیوں، پڑھ لی ہم نے وہ نماز، دے دیا ہم نے پیسہ بطور صدقہ کے، کر لی ہم نے خدمت اپنے ماں باپ کی، لیکن اس کا جو اجر ہمیں ملنا چاہیے، جس قدر زیادہ اور بڑے پیمانے پر، جس قدر یہ دل کی عبادت محبت کی کمی ہوگی، اسی قدر اس کا اجر و ثواب بھی کم ہو جائے گا. اس لیے ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں ہی کیا فرماتے ہیں، حالانکہ دیکھنے میں چھوٹی سی حدیث لیکن اگر سمجھ لیں ہم تو کتنی بڑی بات ہے. ایک انسان ویسے ہی وضو کرے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے، اور 2 رکعت نماز ادا کرے. ان 2 رکعت نماز کی ادائیگی میں اس کا دل نماز ہی میں لگا رہے، وہ اپنے دلی اعتبار سے کہیں اور کھو نہ جائے. اب اس کے لیے 2 الفاظ جو حدیث میں آئے ہوئے ہیں جو اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک میں کیا ہے، لا يحدث فیہما نفسہ. ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے نفس سے بھی کسی طرح کی کوئی بات نہ کرے. اور ایک حدیث میں ہے یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو جن کو کہہ سکتے ہیں آپ، یقبل بوجہہ وقلبہ، وہ جو 2 رکعت ادا کر رہا ہے اپنے چہرے کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ پوری طرح اس نماز میں لگا رہے. کتنی بڑی خوشخبری دی گئی، 2 حدیثوں میں 2 خوشخبریاں دی گئی. ایک خوشخبری ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایک خوشخبری ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. 2 رکعت کے بدلے وضو کرنے کے بعد اتنی بڑی خوشخبری کہ پچھلے گناہ معاف ہو اور ہمارے جنت نصیب ہو جائے. لیکن وہاں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ کیا، انسان نماز میں کھڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، زبان چل رہی ہے. جانے کے بعد کھانا پکانا ہے، دلی خیال، دل میں باتیں ہو رہی ہیں نا، وہ پیسے لا کے دینے کے لیے بولا، جا کے وہ بقالے سے وہ روٹی بھی لینا ہے، وہ جا کے کرنا ہے، ارے آج تو کپڑے بھی دھونے کا تھا، ذرا جلدی کرنا، پتہ نہیں جانے تک غسالہ بھی خالی ہے نہیں ہے، نہیں مانو وہ سال. کتنے سارے خیالات آتے رہتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے خیالات کا آنا بھی ایک طبیعی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ ان خیالات کو دور کر دیں پھر نماز میں اپنے دل کو لگائیں، ان وسوسوں کو دور کریں پھر نماز میں اپنے دل کو لگائیں. یہ دفاع، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے، کرتے رہیں. تو یہ اس کے لیے بھی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. دنیاوی محبتوں کے لیے انسان فوراً لپک پڑتا ہے اور ہر طرح کی کوشش کر کے اس اپنی محبوب چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ سے اگر سچی محبت ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کی محبت کو حقیقی طور پر پانے کے لیے جن نیکیوں کو کرنے کے لیے کہا اس میں آگے بڑھ جانا. اب اس کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ صبر کی. کس کی؟ صبر کی. دن بھر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو 20 مرتبہ 4 5 6 منزل اتر کے چڑھ کے کتنا سامان اتارتے چڑھاتے رہتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ پسینہ نہیں ٹپکتا؟ ہاتھ پیر میں تکلیفیں، درد نہیں ہوتے؟ صبر کرتا نہیں کرتا؟ کیوں؟ ایک محبوب چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو صبر عام طور پر جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے متعدد طریقے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلا جو صبر ہے وہ کہاں؟ دل سے اس کا تعلق ہے.
انسان صبر کرنے کے بارے میں دل میں جب تک پختہ ارادہ نہ لا لے، صبر یہاں سے جب کرنا شروع نہ کرے تو اس کے ہاتھ پیر، دیکھیے انسان مثال کے طور پہ ایک 20 کلو کا وزن اٹھا کے جا رہا ہے، ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے۔ وہ کبھی کبھی آپ لوگ کمپٹیشنز دیکھے ہوں گے نا، چھوٹے موٹے، کیا کہتے ہیں 3 لیٹر کا ڈبہ لے کر یوں کھڑے ہو جاؤ، جو زیادہ دیر تک پکڑے گا اس کو پرائز ملے گا۔ اس طرح کے ہوتے ہیں نا مقابلے کبھی۔ تو اب کیا ہوتا ہے، کئی لوگ جھکتے گرا دیتے ہیں، ایک آدمی ہمت کرتا رہتا ہے اور ہاتھ جھک رہا ہے، نگر رہا ہے، مڑ بھی گیا ہے کافی، لیکن وہ یوں نہیں ہونے دیتا، یوں ہی۔ دیکھیں گے نہیں دیکھیں، کس چیز کے لیے؟ ہم برا نہیں کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے، ہم بتا رہے ہیں کہ وہ صبر جو کر رہا ہے یہ دنیا کی ایک محبوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی آج ایسیاں چالو نہیں ہیں، گرمی ہو رہی ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے، لیکن اللہ کے دین کی کچھ بات سننا ہے، تھوڑا سا صبر۔ اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، کسی نے جان بوجھ کر آپ کے ساتھ نہیں حرکت کی۔ 1 2 4 5 آدمیوں کو کچھ ملنے والی چیز نہیں ملی تو بھی صبر۔ فجر کی نماز کے وقت میں ہماری نیند ٹوٹ رہی ہے، بعد میں جلدی سے نیند نہیں لگتی، لیکن صبر۔ نیند ہماری 6 گھنٹے کی پوری نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی صبر کریں، لیکن اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ کریں۔ ہم تو سوچ کے جا رہے تھے کہ آج امام صاحب ممکن ہے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میں ہی فجر کی نماز ختم کر دیں گے۔ آج تو جمعہ کا دن، یہ تو سورہ سجدہ اور انسان شروع کر دیے۔ اب نماز میں ٹھہر کے بھی وہاں بے چینی، نماز میں ٹھہر کے بھی حالت خراب۔ لیکن وہی اگر دل کی عبادت، صبر دل کی عبادت، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو سوچیں تو اسی طرح سے میرے بھائیوں محبت بھی ہو چیز سے، اس کے لیے جو کچھ تکلیف، جو کچھ مصیبت تھوڑی سی برداشت کرنی پڑ رہی ہے اس پر صبر کریں تو یہ صبر بھی دل کی عبادت، پھر اس عمل کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی بار صبر کے بارے میں اور اللہ پر توکل و بھروسے کے بارے میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی لفظ محبت جو دل کی عبادت ہے، اس میں نمبر 1 محبت کس سے؟ سب سے زیادہ کس سے؟ اس کے بعد ایمان کی مٹھاس کیسے حاصل ہوگی، ایمان کی چاشنی کیسے حاصل ہوگی؟ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت؟ ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرنا۔ نمبر 2 کسی انسان سے محبت کس لیے کرنا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور تیسرا کفر میں لوٹنے کو ویسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔